رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آیت الکرسی کی تشریح و توضیح کی جا رہی تھی. من ذا الذی عنده الا باذنہ، جس کا ترجمہ کیا گیا کہ کون ہے کہ جو اس کے نزدیک، اس کے پاس شفاعت کر سکے مگر اسی کی اجازت کے ساتھ. آیت کا بلفظ دیگر بامعنی ترجمہ یہ ہے کہ استفہام انکاری ہے کہ نہیں ہے مخلوقات میں سے، کائنات میں سے، کہ جو اللہ کے پاس کر سکے وہی جس کو اللہ اجازت دے دے. اس آیت کریمہ میں در حقیقت اللہ نے اس سے سابقہ ٹکڑے میں اپنے عموم ملک اور عموم ملک، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ذکر کرنے کے بعد اپنے عموم سلطان، کمال سلطانی اور کمال قہر و جبروت اور اپنے عظیم شان و شوکت اور دبدبے کا ذکر کیا ہے کہ اسے وہ کمال سلطانی حاصل ہے کہ کسی میں اس بات کا یارہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے نزدیک کسی کے لیے، کسی کے حق میں شفاعت کر سکے مگر اسی کی اجازت سے. اصل میں شفاعت، جس کا معنی طلب الحاجہ، طلب کرنا، طلب دعا کا بھی معنی ہے شفاعت کا. اور شفاعت کو شفاعت یوں کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی حاجت ہوتی ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، اور جس کے پاس حاجت پوری کرنے کی ہوتی ہے، اس کے روب و دبدبے سے مرعوب، وہ اکیلے اپنی بات نہیں کہہ سکتا، اس کی بات کو اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور یوں گویا 1 سے 2 بننے والی بات ہوتی ہے اس حالت کو پیش کرنے میں. اسی لیے اس کو شفاعت کہتے ہیں. تو یاد رہے کہ شفاعت ایک تو باہم مخلوقات کے درمیان ہوتی ہے. کوئی آدمی کسی کے لیے، کسی کے پاس اسی ضرورت کی تکمیل اور یا اس کی نفع رسانی کے لیے، اس کی حاجت براری کے لیے
سفارش کر دیتا ہے، شفاعت کی جاتی ہے، کبھی نہیں قبول کی جاتی ہے. تو شفاعت مخلوقات ہے، اس میں شافع اپنی بات شفاعت والی مشفوع لہو کے لیے رکھ دیتا ہے. اجازت کی ضرورت نہیں، نہ یہ کہ شفاعت کی قبول کرنے نہ کرنے کا مسئلہ پہلے سے نہ طے شدہ ہوتا ہے، نہ اور کوئی بات ہوتی ہے. اور یہاں باہمی احتیاج کا مسئلہ، لیکن معاذ اللہ اللہ کے نزدیک شفاعت کا مسئلہ بالکل ہی الگ ہے کہ شفاعت عند اللہ اس کی کسی کو اجازت نہیں بات کر سکے، نہ اس کے حاصل ہے، نہ قدرت حاصل ہے کہ وہ شفاعت کر سکے. کہ مالک شفاعت اللہ تعالی ہے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، قرآن کی آیت، کہ کہہ دو کہ شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے. اس آیت کریں تو اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ اس کی عظیم سلطنت اور اس کے عظیم جبروت کا معاملہ یہ ہے، شفاعت نہیں کر سکتا اس لیے کہ شفاعت کا مالک ہوا ہے. الا باذنہ کے استثناء سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شفاعت اس کے پاس ہوگی اسی کی اجازت سے. اور شفاعت کے جو تعلق سے نصوص ہیں کتاب و سنت میں، ان پر غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، شفاعت منفیہ اور شفاعت مثبتہ. ایک شفاعت جس کی نفی کی گئی ہے کہ وہ شفاعت نہیں ہو سکتی ہے، اور یاد رکھیں وہ ہے کہ جو مشرکین سمجھتے تھے اور جس کا اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ اپنے معبودان باطلہ اور اپنے آلہہ، اپنے اصنام و اوثان جن کی وہ من دون اللہ عبادت کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ تھے کہ جیسا کہ قرآن نے کہا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے شفاعت کرنے والے سفارشی ہوں گے. اور اسی کا اللہ تعالی نے انکار کیا ہے متعدد آیات میں. تو یہ شفاعت منفیہ ہے. وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ ہمارے آلہہ، ہمارے معبودان، ہمارے اس کی ہمارے دین اسلام میں، کتاب و سنت میں، اس کے نصوص میں اس کی نفی کی گئی ہے. اور البتہ شفاعت مثبتہ وہ ہے کہ جس کے دلائل اور جس کی صحت کے لیے نصوص کتاب و سنت میں دلائل و براہین کے انبار، اور وہ شفاعت مثبتہ دو شرطیں. ایک پہلی یہ ہے کہ انما تکون باذن اللہ، اللہ تعالی کی، اور اسی بات کا ذکر اس میں ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے کہ اس کے پاس شفاعت کر سکے مگر اسی کی اجازت.
آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا کہ شفاعت جو ہوگی تو وہ وہی ہوگی معتبر کہ جو اللہ کے ساتھ ہوگی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالی مشفوع سے راضی ہو، جیسا کہ سورہ نجم، سورہ طٰہٰ اور دیگر مقامات پر جس کا ذکر ہے. سورہ نجم کی آیت وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ شَيْءٍ إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. تو سورہ نجم کی آیت سے اس بات کا ثبوت بہم پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شفاعت اس کے لیے ہوگی، اس سے اللہ جل وعلا راضی ہو، جس کے لیے راضی ہو. اور یہی بات سورہ طٰہٰ کی آیت میں ہے. دونوں شرطوں کا ذکر ایک ساتھ یہاں بھی ہے کہ اللہ رحمان حاصل ہوگا اللہ، وہاں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ومن اذن له الرحمن. اور تو دوسری بات یہ بھی یاد مشفوع لہم سے راضی کہ جو ایمان والے توحید خالص پہ موت پانے کہ اگر حدیث الشفاعہ جو مسلم میں مفصل مذکور ہے مرئی ہے، من اسعد الناس کا اللہ کے رسول آپ کی شفاعت قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا. اس کا مختص یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی سے اور خلوص قلب سے اللہ جل وعلا کے کریم کو چاہتے ہوئے کہے گا، یعنی موحد جو ہوگا اور جس کی توحید پر موت آئے گی اسی کو ملے گی، اسی شفاعت ہوگی. اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی کو اللہ جل وعلا ما بین ایدیہم اس کو جانتا ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، جو ان کے بعد. ما بین ایدیہم سے مراد اے ما مضی من الازمان وما کان فی الزمن السابق، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو پہلے ہو چکی ہیں، جس کا وقوع زمانہ ماضی میں ہو چکا ہے. وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے یعنی جو ان کے بعد